اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الرابع فی اللباس، چوتھی فصل تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ میں لباس کے متعلق۔ یجب ستر العورت، واجب ہے شرمگاہ کا چھپانا، عورہ کہتے ہیں شرمگاہ کو، اما بالقطن یا تو کاٹن سے، اول کتان یا کپاس سے۔ پٹسن ہم نے کہا ایک لکڑی آتی ہے، اس کے ریشوں سے کیا کیا جاتا ہے، اس کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، اس کے ریشے نکلتے ہیں، ان ریشوں سے کپڑے بنے جاتے ہیں۔ تو یجب ستر العورت، واجب ہے شرمگاہ کا چھپانا، اما بالقطن یا تو کاٹن سے، اول کتان یا کپاس سے، او ما انبتته الارض یا جو کچھ زمین اگائے، صحیح ہے، انبت ينبت مانے ہوتا ہے اگنا، او ما انبتته الارض یا جو زمین اگائے، من انواع الحشیش گھاس کی قسموں میں سے، او بالخز الخالص، اور یا خز کہتے ہیں مولانا، 5 نمبر کے حاشیے پہ جائیے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ الخز کیا ہے؟ دابۃ بحریۃ، سمندری جانور، سمندری چوپایا، ذات 40، 4 پیروں والا، وَيُطْلَقُ اسم الخز علی الثياب المتخذ من وبرها، وَيُطْلَقُ اسم الخز، اور خز کا نام صادق آتا ہے، علی الثياب کپڑوں پر، المتخذۃ من وبرها جو لیا گیا ہو اس کے روئے سے، یا جو بنایا گیا ہو اس کے روئے سے۔ تو یہاں دیکھیں، او بالخز الخالص یا خالص خز ہو، یعنی جو سمندری جانور ہے 4 پیروں والا، اس کے روئے سے بنایا ہوا کپڑا۔ او بالصوف، صوف کہتے ہیں مولانا اون کو، والشعر بال، والوبر، وبر کہتے ہیں رواں یا ملائم بال، مما، لیکن یہ سب کا مولانا کسی بھی جانور کا لے سکتے ہیں، کہہ رہے نہیں، مما یؤکل لحمہ او جلدہ، صحیح ہے، جس کا یا تو گوشت کھایا جاتا ہو یا اس کا جلد کھایا جاتی ہو، صحیح ہے، مع التذکیۃ، کس کے ساتھ؟ تزکیے کے ساتھ، وداؤٹ تزکیہ، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے کسی چیز کو ذبح کرنا۔ ولا يجوز الصلاة في جلد المیتۃ، اور نماز جائز نہیں ہے فی جلد المیتۃ، مردار کی جلد میں، وَإِن دُبِغَا، چاہے اسے صاف کیا گیا، وَلَا جِلْدَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور نہیں ایسی جلد میں جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وَإِن ذُكِّيَ، چاہے اسے حلال طریقے سے ذبح کیا جائے، وَدُبِغَا، اسے صاف کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کتے کو اگر قبلہ رخ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے کاٹ دیں گے تو کیا کتے کا کھانا حلال ہو جائے گا؟ وہی بات کہا ہے، وَلَا جِلْدَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، نہیں ایسی کی جلد میں کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اب اس کی کھال لے کے آئے اور ہم بیلٹ بنا کے آپ کو بٹوا بنا کے دے دیں تو چلے گا؟ نہیں۔ ولا صوفہ وشعرہ ووبرہ، اور نہیں اس کے اون میں، نہ ہی بال میں، نہ ہی وبر میں۔ اب جانے معلوم کیوں بنانا، 3 انہوں نے لفظ کیوں دیے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جیسے صوف کس کے بال کو کہا جائے گا؟ بھیڑ کے، ٹھیک ہے، شعر جو اور دوسرے ہوتے ہیں، اونٹ اور خرگوش کے بالوں کو وبر کہا جائے گا، کہ بال ایک دم کیا ہوتے ہیں؟ ملائم، سمجھ میں آیا نا؟ تو کہنے جانور کوئی بھی ہو اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی بھی چیز استعمال، نہ جلد استعمال کی جا سکتی ہے، نہ
اس کا اگر ایسا جانور ہے کہ اون والا ہو تو وہ بھی اون والا استعمال نہیں ہوگا، بال والا ہو تو وہ بھی نہیں استعمال کیا جائے گا، روئے والا ہو تو وہ بھی نہیں استعمال کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ وَلَا حَرِيرُ الْمَحَضْ لِلرِّجَالِ، حریر کہتے ہیں مولانا ریشم کو، اور نہیں خالص محض یعنی خالص ریشم کس کے لیے مولانا؟ للرجال، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولانا. مع الاختیار، حالت اختیار میں. ایک نمبر کے حاشیے پہ چل کے دیکھتے ہیں کیا مطلب ہے یہاں پہ. ولد، ہاں ایک اور لفظ بڑھا دیا یہاں پہ، ولد ذهب للرجال، نہیں سونا مردوں کے لیے. صحیح ہے، مردوں پر سونا کیا ہے؟ حرام ہے. وَلَا يَجُوزَانِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا، اور یہ نماز کے علاوہ دوسری جگہوں میں بھی جائز نہیں ہے. صحیح ہے نا، عام حالات میں بھی چاہیں کہ آپ سونے کی انگوٹھی پہن لیں یا ریشم پہن لیں تو جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ فِي الْحَرْبِ، لیکن جنگ میں کیا ہے؟ جائز ہے. وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے. دو نمبر کے حاشیے پہ چل کے دیکھ لیجئے. فِي الْحَرْبِ فقط، صحیح صرف جنگ میں. فَإِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ فِي حَالِ الصَّلَاةِ، چاہے نہیں، چاہے اس کا نماز کی حالت میں نکالنا ممکن ہو تب بھی کیا ہے، اس میں نماز اس کی کیا ہوگی؟ ہو جائے گی. نکال سکتا تھا لیکن نہیں نکالا تب بھی اس کی نماز صحیح ہے جنگ میں. ٹھیک ہے. وَلِلرُّكُوبِ، اور اس پر سواری کے لیے. صحیح ہے، گھوڑے پہ آپ رکھ لیں اور گھوڑے پہ رکھ کے اس کی زین پر اور بیٹھیں تو کیا ہوگا؟ یہ صحیح ہے. اور پھر آ جائیے وَالْإِفْتِرَاشُ لَهُ، اور اسے کیا کرنا؟ بچھانا. اب جہاں تک انہوں نے مسئلہ بتایا کہ نہ مردار کی جلد میں نماز صحیح ہے، نہ اس کے بال میں، نہ روئے میں، نہ ہی اون میں. اب انہوں نے کیا کہا؟ اب نہ ہی ریشم میں، نہ ہی، اب کہہ رہے ہیں ولا فی المغصوب، اور نہ ہی غصبی لباس میں. لباس کی بات چل رہی نا، ولا فی المغصوب یعنی کیا ہو جائے گا؟ نہیں غصبی لباس میں. مثال کے طور پر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کسی کسی ملک میں جب حالات خراب ہوتے ہیں مال لوٹنے لگتے ہیں، دکانیں لوٹنے لگتی ہیں، لوگ لوٹ کے جن کے پاس جو سامان ہاتھ لگتا ہے کیا کرتے ہیں؟ گھر لے جا رہے ہیں. تو اگر ابھی کوئی مال لوٹنے لگ جائے کہ آپ اس مال کو لوٹ کے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے کپڑوں میں؟ نہیں پڑھ سکتے. ولا فی المغصوب، نہیں غصبی لباس میں. ولا ما یستر ظہر القدم، صحیح ہے، اور نہیں ایک ایسے لباس میں جو صرف اور صرف پیر کے ظاہری حصے کو چھپائے. اذا لم یکن له ساقون، جبکہ اس کی کیا ہو؟ پنڈلی نہ ہو. یعنی اتنا چھوٹا کپڑا ہو کہ اگر اس سے شرمگاہ کو چھپانا چاہے تو آگے اور پیچھے کی شرمگاہ نہیں چھپ سکتی. اس کے بعد ہے وہ یکرہ فی الثیاب السود، اور نماز مکروہ ہے کالے لباس میں. الا العمامۃ والخف، والخف یہ خف، ہاں والخف، الا العمامۃ والخف. خف پہ 4 نمبر کا حاشیہ دیا ہے، جائیے. والردا، ایک چیز اور کیا بڑھا دی یہاں پہ؟ ردا بڑھا دی. کہہ رہے ہیں یکرہ فی الثیاب السود، کالے لباس میں نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے. الا العمامۃ، سوائے امامے کے. والخف، خف کے یعنی موزہ اگر پکڑ ہے، چیز ہے جو پیر تلوے سے لگا رہے، صحیح ہے، چمڑے کا کچھ ہو یا کوئی ایسی چیز جو بلیک ہو تب بھی کیا ہے؟ صحیح ہے.
اور اسی طرح انہوں نے اور کیا بڑھا دیا اس میں؟ ردا، یعنی کالی ردا میں بھی نماز مکروہ نہیں ہے. عام کپڑے میں، عام لباس میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. صحیح ہے. وہ بھی سستانی صاحب کیا جائیں گے تو ایام اعضا میں چھوٹ دی گئی ہے. صحیح ہے. ایام اعضا کے علاوہ کالے کپڑے سے پرہیز کرنا چاہیے. وَأَن يَعْتَذِرَ فَوْقَ الْقَمِيصِ، کہ اپنے قمیص کے اوپر سے کوئی چیز اوڑھے، مکروہ ہے. وَأَن يَسْتَصْحِبَ الْحَدِيدَ ظَاهِرًا، اور ظاہر میں لوہا رکھے. وَاللِّثَامَ، کیا بتایا تھا یاد ہے؟ کپڑا منہ پر لپیٹ لینا اسے کہ منہ اور ناک کیا ہو؟ بند رہے. والقباء مشدود، اور کیا مکروہ ہے؟ ٹائٹ کا قبا. صحیح ہے کہ پوری بندھی ہوئی ہو، آدمی کا رکوع اور سجدے اور تشہد میں ہی کیا ہو رہی ہو؟ مشکل ہو رہی ہو. اور یہ قبائی میں نہیں ہو رہا، جنس میں بھی آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ ہر وہ تنگ لباس کے جو آپ کو اٹھنے بیٹھنے اور ارکان نماز کو انجام دینے میں کیا پیدا کرے؟ مشکل کا. آپ پتہ چلا تشہد میں بیٹھنا جانا، بیٹھ ہی نہیں پا رہے، صحیح ہے، یوں کھڑے ہوئے ہیں. فی غیر الحرب، لیکن جنگ کے علاوہ. جنگ میں ہم نے بتایا تھا کہ باقاعدہ ڈھیلے ڈھالے لباس نہیں پہنتے تاکہ اپنے ہی میں وہ پیر آپس میں نہ الجھ جائیں. صحیح ہے. مثلا اگر کوئی سردیوں میں کیا اوڑھتے ہیں؟ شال اوڑھ کے جنگ کرنے لگے، پتہ چلا گری، پھر ایک بار ایسے لے کر ڈال رہا ہے، تلوار چلائے گا کہ شال سنبھالے گا؟ سمجھ رہے؟ اسی طرح لباس ہے، تو لباس میں لکھنؤ پیجامہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ اطہر صاحب کو پہنے ہوئے بڑے 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 پانچے والے، چوڑے چوڑے. اب ویسا پہن کے اگر بھاگنا پڑا تو کیسے بھاگے گا؟ پتا چلا گھوڑے پہ چڑھ رہا ہے، پھنس گیا پیر اسی میں، زین میں ہی پھنس گیا. صحیح ہے، اور نیچے گر گیا. تو جنگ تو ایسے نہیں نہ ہوگی. تو فی غیر الحرب، جنگ میں سخت لباس کا پہننا کیا ہے؟ مکروہ نہیں ہے. وَاشْتِمَالُ السِّمَاءِ، صحیح ہے. سما، اشتمال السما کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے نیچے سے چادر کو لانا اور لا کے دونوں سرے کو ایک کندھے پر ڈال دینا. صحیح ہے. وہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ کہلاتا ہے نماز میں. نماز کے علاوہ میں مکروہ نہیں، نماز میں. 5 نمبر پہ آئیے، دیکھیے کیا ہے. وَهُوَ إِدْخَالُ الصَّوْبِ تَحْتَ الْجَنَاحِ، صحیح ہے. جناح کہتے ہیں مولانا یہ اپنے ہاتھوں کو، بازو کو، یعنی کپڑے کا داخل کرنا بازو کے نیچے. وَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبٍ وَاحِدٍ، اور اسے ایک کندھے پر ڈال دینا. اب یہاں دیکھیے مولانا، وَيُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ الطَّهَارَةُ، شرط ہے کپڑے میں طہارت کی. إِلَّا مَا عُفِيَ عَنْهُ مِمَّا تَقَدَّمَ، سوائے یہ کہ جو نماز میں معاف کیا گیا ہے، جو گزر چکا ہے. صحیح نا؟ درہم بغلی یاد ہے نا آپ کو؟ صحیح ہے. والملک، اور کیا ہونی چاہیے لباس آپ کا؟ ملکیت ہونی چاہیے. او حکم ہی، یا اس کے حکم میں ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اجازت ہو اس کے استعمال کی. 6 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. کل مستعار، جیسے آپ کسی سے کرائے پہ لیں. والمأذون صریحا، یا واضح طور پر آپ کو کسی نے اجازت دی ہو. او فحوا، یا ایسی اجازت ہو کہ جسے اجازت سمجھی جا سکے. وشاہد حال قطعی، یا موجودہ حالت ایسی ہو کہ کیا ہو مولانا، کہ جس سے اجازت پتہ چل رہی ہو. مثلا کسی نے اپنی ردا کو مسجد میں ہی ٹانگ دیا ہے، جو تو اب سے میں کیا اجازت ہے کہ نہیں کہ آپ چاہے پہن کے نماز پڑھ لیں؟ صحیح ہے. ایسے ہی کچھ کپڑے اگر کہیں کسی مسجد پر ٹانگ دیے جائیں، 4-5 پینٹیں، کرتے یا
وہ تاکہ اگر کبھی کوئی آئے شہر میں مسجد ہے اور اس کا لباس نجس ہو جائے، صحیح ہے، تو اس لباس کو پہنے اور نماز پڑھ لے. رکھ دیا، اب ہم نے ٹانگ دیا ہے، آپ پہنچے بھاگے بھاگے، آپ کا کپڑا کیا ہو گیا تھا، ایک گاڑی پوری پوری چھیٹ آ گئی، آپ کی لائٹرین پیٹرین بتانا کیا کیا آ گیا، آپ نجس ہو گئے. اب ایسے آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، کیا کہہ گئے، اس لباس کو ٹانگا، دوسرا لباس پہنا، وضو کیا، نماز پڑھی، اتارا. اس لباس کو جو نماز پڑھ کے پڑھا آپ نے، پہن کے پڑھا، تو وہ اجازت ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ وہاں رکھا ہی اس لیے گیا ہے. ہاں، ایسے کچھ لوگ مسجد میں چشمہ رکھ دیتے ہیں مولانا، اسے ٹیکری پہ رکھا ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی گھر بھول کے آ جائے لے کے یہاں پڑھ لے، پڑھ کے پھر کیا کرے، رکھ دے. تو اس کے استعمال کیا ہے؟ تو یہ کیا، شاہد و حال قطعی، یعنی یقینی طور پر ایسی حالت ہو کہ جس سے اجازت سمجھ میں آ جائے. وعورت الرجل قبلہ ودبرہ، مرد کی شرمگاہ اس کا قبل اور دبر ہے، یعنی آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ. وجسد المرأۃ عورۃ، عورت کا جسم پورا کا پورا کیا ہے، شرمگاہ ہے. وصوغ لہا، اور اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، کشف الوجہ والیدین، یعنی عورت کے لیے مولانا کشف الوجہ چہرے کا کھولنا، والیدین والقدمین دونوں ہاتھوں کا اور دونوں پیروں کا کھولنا. وللامۃ والصبیۃ کشف الراس، اور اگر کنیز ہے اور کوئی بچی ہے تو اس کے لیے سر کا بھی کھولنا کیا ہے، جائز ہے. وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ سَتْرُ جَمِيعَ جَسَدِهِ، اور مستحب ہے آدمی کے لیے پورے جسم کا چھپانا. صحیح ہے، یعنی سیکھا ہے اس کی شرمگاہ قبل و دبر ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ انڈرویئر پہن کے اور برموڈا پہن کے مسجد میں آ جائے، بلکہ مستحب کیا قرار دیا گیا ہے کہ مکمل جسم کو وہ چھپائے. والردا، اور ردا کا اوڑھنا. وللمرأۃ ثلاثۃ اثواب، صحیح ہے، عورت کے لیے 3 کپڑے، قمیص و درع و خمار. قمیص کہیں گے اس کے لباس کو، درع کہیں گے اس کے گھریلو لباس کو، خمار کہیں گے جو کوئی سر پر پہنا جائے. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا، اگر اسے کوئی چیز چھپانے والی نہ ملے، صَلَّى قَائِمًا، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھے، بِالْإِيمَاءِ، اشارے کے ساتھ، ان امن اطلاع غیرہ، اگر وہ مطمئن ہو کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے تب کھڑے کھڑے پڑھے. وَإِلَّا قَاعِدًا مُؤْمِيًا، ورنہ بیٹھ کے اور اشارے سے، یعنی کھڑا رہے گا، رکوع کے لیے جھکے گا نہیں، سجدے کے لیے جائے گا نہیں، بلکہ کھڑے کھڑے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے گا. ایسے ہی اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں لباس نہیں ہے، صحیح ہے، تب بھی کیا کرے گا، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی آ سکتا ہے کمرے میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کرے گا، بیٹھ جائے گا، بیٹھ کے نماز پڑھتا رہے گا، لیکن رکوع کے لیے سجدے کے لیے جھکے گا نہیں، صرف کس سے رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا، اشارے سے کرے گا. والحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ الفصل الخامس.